آج ہم نماز یعنی صلات کے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو ذرائع ہمیں ملے ہیں ان کی روشنی میں۔ جی کوشش یہ ہے کہ اس کی حقیقت، تاریخ، اقسام اور کچھ اہم عملی باتوں کو سمجھا جائے، وہ بھی کم وقت میں۔ بالکل، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان ذرائع سے اہم نکات نکال کر ایک صاف اور یوں سمجھیں جامع تصویر پیش کی جائے۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں۔ نماز یہ ہے کیا اصل میں؟ یہ دیکھیں، اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ جی، اللہ کے بندگی کا ایک خاص طریقہ ہے۔ اس میں تسبیح ہے، حمد ہے، قرآن کی تلاوت، دعا، یہ سب شامل ہیں۔ اور قرآن میں تو واضح حکم ہے نماز قائم کرو۔ جی بالکل، سورۃ البقرہ میں۔ اور اس کا مقصد یعنی کیوں پڑھتے ہیں؟ ہاں، مقصد کیا ہے؟ بنیادی طور پر تو اللہ کی عبادت ہے، خالص اسی کی۔ پھر گناہوں سے بچاؤ۔ اچھا، سورۃ العنکبوت میں آتا ہے نا، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ صحیح۔ اور اللہ کا ذکر، اس کا شکر، یہ ایک آپ کہہ لیں براہ راست تعلق ہے بندے اور اللہ کے بیچ۔ اور اس کی تاریخ کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ مطلب یہ صرف اسلام سے شروع ہوئی یا؟ نہیں، یہ بات بہت دلچسپ ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کا، اس کے آگے جھکنے کا تصور یہ تو سمجھیں حضرت آدم علیہ السلام سے ہے۔ اچھا، جی، قرآن میں بھی ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم کی دعا، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا۔ حضرت موسیٰ کو حکم، میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ اور حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر ہے۔ بالکل، سورت مریم میں کہ مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر امت میں عبادت تھی، نماز تھی۔ لیکن شاید طریقہ، اوقات وہ مختلف ہوں گے۔ ہاں بالکل، طریقے اور اوقات میں فرق تھا۔ تو پھر یہ جو 5 وقت کی نماز آج ہم پڑھتے ہیں، اس کا حکم کب اور کیسے ہوا؟ یہ جو موجودہ شکل ہے 5 وقت کی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر عطا ہوئی۔ اچھا، وہ مشہور واقعہ۔ جی، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ پہلے 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ 50؟ جی، پھر اللہ تعالیٰ نے کم کر کے 5 کر دیں، لیکن یہ بھی فرمایا کہ اجر 50 کا ہی ملے گا۔ سبحان اللہ، یہ تو بڑی رحمت ہے۔ بے شک، اس سے پہلے مکہ میں معراج سے پہلے صبح شام کی نمازوں کا ذکر ملتا ہے، لیکن 5 وقت کا تعین وہیں ہوا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں نماز کے اقسام کی طرف۔ ذرائع کیا بتاتے ہیں؟ کتنی قسمیں ہیں؟ بنیادی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں 4 طرح کی۔ کون کون سی؟ ایک تو فرض، یہ تو لازمی ہے، دن رات میں 5، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ہر مسلمان عاقل بالغ پر۔ ٹھیک، پھر ہیں واجب، جیسے وتر کی نماز، عیدین کی نمازیں۔ اچھا، وتر واجب ہیں۔ اور سنتیں؟ سنتوں میں بھی تو فرق ہوتا ہے نا؟ جی بالکل، سنتیں 2 طرح کی، ایک ہے موقدہ۔ مؤکدہ یعنی جن پر زیادہ زور ہے؟ بالکل، جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عمل کیا، پابندی فرمائی اور تاکید بھی کی، جیسے فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، بعد میں 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2۔ اور دوسری قسم؟ وہ ہیں غیر معتبرہ، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھا، کبھی چھوڑ بھی دیا، جیسے عصر سے پہلے کی 4 رکعتیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہیں پر وہ اہم عملی سوال آتا ہے جس کا ذکر اکثر ہوتا ہے اور ذرائع میں بھی ہے۔ سنت مؤکدہ کی اہمیت تو بہت ہے، لیکن اگر فرض نماز کی جماعت کھڑی ہو جائے تو کیا کریں؟ ہاں، یہ بہت عام صورتحال ہے۔ دیکھیں، سنت مؤکدہ کی تاکید اپنی جگہ بہت زیادہ ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ بغیر کسی شرعی عذر کے انہیں چھوڑنے کی عادت بنانا اچھا نہیں، گناہ کے قریب ہے۔ لیکن جب فرض نماز کی اقامت ہو جائے، یعنی جماعت کھڑی ہو گئی، تو حدیث بالکل واضح ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کیا حکم ہے اس میں؟ کہ جب اقامت ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں۔ مطلب اگر آپ نے سنت شروع نہیں کی تو فوراً جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اور اگر شروع کر دی ہو تو؟ اس میں تھوڑی تفصیل ہے، لیکن عام اصول یہی ہے کہ فرض نماز اور خاص طور پر جماعت، اس کو ترجیح دینی ہے۔ یعنی جماعت کی اہمیت سنت مؤکدہ سے بھی زیادہ ہے اس وقت؟ جی، فرض جماعت کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اور اگر سنتیں رہ جائیں، جیسے ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں مؤکدہ ہیں، وہ رہ گئیں تو انہیں بعد میں پڑھا جا سکتا ہے۔ ظہر کے فرض کے بعد وقت ہوتا ہے، اس میں وہ 4 سنتیں ادا کی جا سکتی ہیں۔ اچھا، اور سنت غیر مؤکدہ جیسے عصر سے پہلے والی؟ وہ اگر رہ جائیں یا وقت کی تنگی ہو یا جماعت کھڑی ہو جائے تو انہیں چھوڑ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ ان کا پڑھنا ثواب ضرور ہے، لیکن چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں۔
ٹھیک، یہ بات واضح ہو گئی۔ اب فرض، واجب، سنتوں کے علاوہ نفل نمازوں کا بھی ذکر ملتا ہے۔ کون سی خاص نفل نمازیں ہیں جن کا تذکرہ اہم ہے؟ جی، نوافل تو بہت ہیں، لیکن کچھ خاص ہیں جن کی فضیلت زیادہ ہے یا خاص مواقع کے لیے ہیں، جیسے تہجد۔ تہجد کا تو بہت ذکر سنا ہے۔ جی، رات کو سونے کے بعد اٹھ کر فجر سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، حدیث میں بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اور پھر ہے چاشت کی نماز، یعنی صلاۃ الضحیٰ۔ یہ سورج تھوڑا بلند ہو جائے اس وقت سے لے کر زوال سے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے۔ اشراق کا بھی نام سنا ہے، کیا وہ چاشت ہی ہے؟ نہیں، تھوڑا فرق ہے۔ اشراق کا وقت سورج نکلنے کے فوراً بعد شروع ہوتا ہے، تقریباً 15-20 منٹ بعد۔ اچھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو فجر جماعت سے پڑھ کر وہیں بیٹھا ذکر کرتا رہے، پھر سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت پڑھے، اسے پورے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور استخارہ؟ ہاں، استخارہ۔ کسی کام میں اگر فیصلہ نہ کر پا رہے ہوں تو اللہ سے رہنمائی مانگنے کے لیے 2 رکعت نفل ہیں۔ یہ تو بہت مفید ہے۔ جی بالکل۔ پھر صلاۃ الحاجت ہے، کسی ضرورت کے لیے، اور ایک صلاۃ التسبیح بھی ہے جس میں خاص تسبیحات پڑھی جاتی ہیں گناہوں کی معافی کے لیے۔ زبردست۔ تو ان ساری تفصیلات کو اگر ہم سمیٹیں تو خلاصہ کیا بنتا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ نماز اسلام کا ایک مرکزی، ایک بنیادی ستون ہے۔ جی۔ اس کی جڑیں بہت گہری ہیں تاریخ میں۔ اس کی مختلف قسمیں ہیں، فرض سے لے کر نفل تک، ہر ایک کا اپنا مقام، اپنی اہمیت۔ اور خاص طور پر وہ سنت موقدہ اور جماعت والا مسئلہ، وہ ایک اہم عملی پہلو ہے۔ بالکل۔ اس توازن کو سمجھنا ضروری ہے، لیکن ان سب اقسام، اوقات اور ظاہری شکلوں سے ہٹ کر ایک گہری بات بھی ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ نماز کا اصل مقصد، اس کی روح کیا ہے؟ اللہ سے تعلق، اس کی یاد، زندگی کے ہر معاملے میں اس سے رہنمائی لینا۔ تو یہ جو روح ہے، یہ صرف نماز کے وقت تک محدود نہ رہے، بلکہ نماز کے باہر ہماری پوری زندگی میں کیسے نظر آئے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ بہت خوب۔ یعنی ظاہری پابندی کے ساتھ ساتھ باطنی کیفیت اور اس کا اثر پوری زندگی پر۔ جی بالکل، یہی شاید اصل چیلنج ہے۔